بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. ہم بھی اپنے پروگرام کا ایک بہت ہی اچھا سا آغاز کرنے والے ہیں ایک نہایت ہی خوبصورت موضوع کے حوالے سے, اور اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہماری آج کچھ ایسے دوستوں سے ملاقات ہونے والی ہے کہ جو سال بھر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, انہیں ایک بہترین اور صحت مند تفریح مہیا کر کے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میرے ساتھ یہ مہمان موجود ہیں جو بات کریں گے خاص طور پہ تھیٹر کے حوالے سے. تھیٹر آرٹ کی ایک ایسی فارم ہے جو اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس شاید ایسے حوالے ختم ہو جائیں گے, مگر تھیٹر کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے. ہمیشہ سے آپ کو عوام میں ان کی پریشانی اور ان کی مشکلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خوبصورت سا کھیل ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا, جس سے وہ وقتی طور پہ محظوظ بھی ہوتے تھے, اور اس کھیل کے کا ایک سبق ہوتا تھا, وہ ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے ان تک پہنچ جاتا تھا, جس سے وہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کی ترتیب بہتر ہو جاتی تھی, اور وہ ایک بہت سی چیزوں میں اصلاح کے لیے تھیٹر کا استعمال کیا جاتا رہا. یہ کئی ہزار سال پہلے سے اس کی تاریخ موجود ہے. مگر دور حاضر میں جہاں ہم آرٹ کے مختلف شعبوں کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان میں فلم کے حوالے سے اور ٹی وی ڈرامہ کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے, اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں آرٹ کے, وہاں پہ ہم کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, تو تھیٹر پہ جب کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور یہ تھیٹر کی قدر جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں جو یا تو تھیٹر کو پرفارم کر رہے ہیں, یا پھر وہ تھیٹر کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں, یا انہوں نے کبھی پاکستان میں تھیٹر کا ایک خوبصورت سنہری دور دیکھا ہے. تو آج وہ دور واپس آ رہا ہے, اور اس میں چند لوگوں کی اور کچھ ٹیمز میں کہوں گا پاکستان بھر میں موجود ہیں جن کا ایک بہت ہی عمدہ کردار ہے اس سب میں, لوگوں میں دوبارہ سے تفریح کو مہیا کرنے کے حوالے سے. تو آج کچھ ایسے ہی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک ایسی ٹیم ہے جو سال بھر یہی کام کرتے رہتے ہیں, وہ کسی طرح وہ لوگوں کو مل بیٹھنے پہ مجبور کرتے رہتے ہیں تھیٹر کے بہانے کہ آپ آئیں, فیملی کے ساتھ آئیں, آ کے بیٹھیں, ہنسیں کھیلیں اور جائیں. تو ایک بڑی ایک صحت مند تفریح کا ایک پلان منصوبہ بنائے ہوئے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں. میں بتاتا چلوں کہ ابھی آنے والے دنوں میں کراچی میں انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول ہونے والا ہے جو کہ سالانہ ہوتا ہے, اور اس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ آ کے تھیٹر پہ کھیل دیکھتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں. تو آج جو میرے پاس ٹیم موجود ہے یہ بھی اس حوالے سے بڑا ایک خصوصی کردار رکھتی ہے. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں ایک ویسے اوریجنلی یہ تھیٹر آرٹسٹ ہے اور یہ تھیٹر میں ٹیچنگ کے بھی جو ہے نا فرائض اپنے سر انجام دیتی ہیں, مگر آج میرے ساتھ یہ خصوصی طور پہ ایک تھیٹر ڈائریکٹر کی حیثیت سے موجود ہیں محترمہ عظمی سبین صاحبہ. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, خوش ہیں ماشاءاللہ, اللہ کا شکر. گڈ ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان موجود ہیں یہ بہت ہی عمدہ رائٹر ہیں, کیونکہ ان کی لکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ میں دیکھ بھی چکا ہوں, میری نظر سے بھی گزرا, اور میں ان کا ایک مداح کی طرح ان کو میں دیکھتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں کلثوم آفتاب صاحبہ. السلام علیکم, خوش آمدید, کیسی ہیں آپ؟ میں اچھی ہوں بھائی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا عظمی صاحبہ, آپ سے میں آغاز کروں گا. مجھے یہ بتائیے کہ تھیٹر کس طرح عوام میں مطلب تفریح مہیا کرتا ہے. آپ ایک صحت مند تفریح کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ جو تھیٹر, جس طرح کا تھیٹر, ادبی تھیٹر جو ہے وہ آپ لے کے چلتے ہیں, یہ کس طرح تفریح مہیا کرتا ہے؟ دیکھیے, یہ تو کہیں بھی اگر لائیو پرفارمنس ہے, چاہے وہ کامیڈی ہے یا نہیں ہے, سیریس ہے, وہ ضرور لوگ اس میں ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک لائف ایک چیز چل رہی ہے, اور آپ کے جیسے ہماری اسکرپٹس ہیں ہم اس کو بھی بہت دھیان سے لکھتے ہیں, اور پھر ایک یہ سوشل ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے کہ سب آ رہے ہیں اور ایک پرفارمنس دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے تو یہ بھی کوشش کی ہے کہ اسکول لیولز پہ, کالج لیول پہ ہم یہ کریں. تو اس سے یہ ہے کہ جب آپ بچپن سے ایک چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو بڑے ہو کے بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس پہ جائیں, اور بچے بہت ریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں بچوں کے کھیل بھی بہت کرتی ہوں. اچھا, میں کہنے لگی شاید میں تو بچی ہوں نا, تو میں بہت تو ہاں, باقی اسکول میں کتنی باقاعدگی سے یہ کام کیا جاتا ہے بچوں کو
تھیٹر پلیز وغیرہ بالکل انہیں پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے جس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یس وہ بھی خوش ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں. اور آپ دیکھا کریں جب بچے کھیل دیکھ کر نکلتے ہیں تو ان کا کتنا نان بائس قسم کا ایک ان کا وہ ہوتا ہے ایکسپریشن, اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں, وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کردار سے جو ان کو پسند آتا ہے. اور وہ باقی جو نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں اگر آپ انہیں ان ایکٹیویٹیز میں ان کو حصہ دلواتے رہے تو. اچھا, تو آپ یعنی کہ سوسائٹی میں لوگوں کو تھیٹر دکھا کے باقی پہلو ان کے بہتر کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کلثوم صاحبہ, آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں کہ تھیٹر کیا کرتا ہے سماج یس کے یس لیے؟ تھیٹر کس طرح اپنا رول پلے کرتا ہے؟ بالکل, آپ کے پاس زبان نہیں ہے, وہ آپ کو زبان دے دیتا ہے. احساس سے ڈر لگتا ہے ہمیں اپنے, وہ ہمیں ہمارے احساس کا دوست بنا دیتا ہے. اور جیسا عظما نے کہا کہ وہ آپ نے بھی کہا کہ بچی تو ہمارے اندر کے بچے سے ہمیں ڈر لگتا ہے, ہم اسے چھپاتے ہیں نا, لیکن تھیٹر آپ کو اس کو سامنے لانے میں مدد دیتا ہے. اچھا, تو یہ ابھی جو انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول ہو رہا ہے تو عظما صاحبہ اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اس میں, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ یہ انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول سن گئے نا, کچھ کے کان ایسے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے, چونک گئے کہ یہ کیا ہے, ادھر اس کے بارے میں پتہ چلے کہ شہر کراچی میں ہونے والا ہے, تو ذرا تھوڑی سی معلومات دیجیے اس بارے میں. دیکھیے, یہ تو ہر سال ہم کرتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں پوری دنیا سے مختلف تھیٹر کرنے والے آتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ہم کولیبریشن کرتے ہیں, مطلب ہمارے جو نیپا کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, مطلب یہاں کے لوکل آرٹسٹ, وہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بھی بناتے ہیں جو دونوں طرف کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں, اور کچھ ایسے بھی گروپس ہیں جو پورا اپنا تیار کھیل لے کر آتے ہیں اور وہ ہمیں دکھاتے ہیں. تو یہ تو ایکسپوجر ہے کہ یہاں بیٹھے بٹھائے آپ کو باقی دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو اس میں ابھی اس دفعہ ہمارے یہاں سری لنکا سے آ رہے ہیں ایک گروپ, ایک ہمارے یہاں بنگلہ دیش سے آ رہا ہے گروپ. وہ سری لنکن لینگویج سمجھے گا کون؟ نہیں, وہ زیادہ تر میوزک بیسڈ ہوتے ہیں, اور اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے لینگویج تو پھر اس کی ٹرانسلیشن چل رہی ہوتی ہے. کسی ایسی لینگویج میں اگر کامیڈی پلے بھی ہو تو عوام نے تو کہا نا بہت سیریس پلے تھا. نہیں, آپ دیکھیے گا بہت مزہ آتا ہے, وہ الگ ہی کامیڈی چل رہی ہوتی ہے ادھر. بعض دفعہ ایسے کیس میں بعض دفعہ سیریس کھیل بھی کامیڈی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو ابھی جو کھیل آپ کا اس فیسٹیول میں حصہ لینے جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کی ہیروئن تو یہ ہیں کلثوم, یہ ہماری انڈسٹری کی سب سے لمبے بالوں والی خاتون ہے. اچھا, تو آپ بتائیے اس ڈرامہ کے بارے میں, اس پلے کے بارے میں. یہ ایک ٹریجڈی کامیڈی, لائٹ ہارٹڈ کامیڈی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ انٹینس مومنٹس بھی ہیں, لیکن جنرلی بہت کامک سچویشنز ہیں. اٹس اباؤٹ تھیٹر رائٹر اینڈ اے تھیٹر ایکٹریس, تو ان کے ریلیشن شپس اور اس کے کچھ ڈارک سائڈز, اس کے کچھ برائٹ سائڈز, اور ان میں کمپلیکسٹی. تو بہت ایک مزے کا کھیل ہے اور ایک اچھی ٹیم کے ساتھ ہے, تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. عظما ہیں جو میرے کو ایکٹر ہیں, وہ پارس مسرور ہیں. سو آئی انجوائے نارملی دس کائنڈ آف ٹیکسٹ وچ کین کہیں کہیں مجھے لگے جیسی میں ہوں ایسی ہوں, ایسا ہے یہ پارٹ, اور کہیں کہیں لگے ایسی تو میں بالکل نہیں ہوں, تو مجھے تب مزہ آتا ہے. تو اس میں بالکل ایسا ہو رہا ہے کہیں کہیں مجھے لگتا ہے یہی ہوں میں, اور پھر جب وہ ایک اور رخ لے رہا ہوتا ہے کردار میرا, تو میں سوچتی ہوں یہ تو میں نہیں ہوں. تو اٹ از ہیلپنگ می ٹو گرو ایز این ایکٹریس. میرا خیال ہے کہ اس میڈیم میں دیکھنے والے کے لیے سب سے مزیدار چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کردار کو تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں, یہ میری کہانی ہے, یہ اس کو کیسے ڈیل کر رہا ہے, میں کیسے ڈیل کروں. یہی اصل مقصد بھی ہے تھیٹر کا. جناب, ہمارے پروگرام کا مقصد جو ہے وہ جو بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک بریک بھی آتی ہوتی ہے, وہ بھی ایک ہمارے مقاصد میں شامل ہو چکا ہے سب کچھ. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں دوستوں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم تھیٹر کے حوالے سے اپنے پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں آرٹ کی اس فارم کے ذریعے کس طرح تفریح کو مہیا کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح ایک بہترین تفریح جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اچھا, ہم وقفے سے پہلے بات کرتے ہیں کلثوم صاحبہ سے. کلثوم صاحبہ دیکھیں, میں نے اپنے
ابتدائی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خدمت کر رہے ہیں یہ وہ سارے لوگ. یہ میرا اپنا نظریہ تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آرٹ کے دوسرے شعبوں میں اچھے خاصے ایک اس کے کمرشل پہلو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو تھیٹر میں اس طرح کوئی کمرشل پہلو نہیں ہے. ایک جس طرح شاید ٹی وی میں اگر کوئی کام کر رہا ہے, وہاں پہ ایک جو مین جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو 30-35 دن کام کرنے کے بعد اچھا خاصا معاوضہ بھی مل جاتا ہے. اسی طرح ڈائریکٹر, پروڈکشن, ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ مل جاتی ہے. فلم میں بھی اسی طرح ہے, باقی شعبوں میں بھی ایسا ہی ہے. صرف تھیٹر میں اس وقت مجھے آپ لوگ لگتے ہیں صرف اس لیے کام کر رہے ہیں کہ تھیٹر زندہ رہے اور عوام سے رابطہ جڑا رہے. تو یہ خدمت میری نظر میں ہے. یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. پہلے تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے ایکنالج کیا کہ ہم چٹنی روٹی پر چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت آئیڈیل کنڈیشن ہے, لیکن ہاں یہ ہے کہ 10 برس کے اس ایک دورانیے میں کچھ روزگار مہیا ہوئے ہیں ایسے کہ ناپا کے علاوہ بھی جگہ ہیں جہاں تھیٹر کو ایز کورس ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. تو جب ایسا ہوگا تو اسکلڈ کوچ چاہیے آپ کو, تو وہ صرف ایک تھیٹر ٹرینڈ ایکٹر, ڈائریکٹر یا رائٹر ہی ہو سکتا ہے. تو ایک رو پیدا ہو رہی ہے روزگار کی. اور جی کیونکہ کمرشل تھیٹر میں کچھ ڈائریکٹرز ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور کچھ میرا خیال ہماری مارکیٹ کے وہ جو بڑے برانڈز وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں, آ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھے کہ اوکے یہ واپس جو ہے وہ گروتھ کی طرف ہے. تو آپ کا بحیثیت ڈائریکٹر آپ کا کیا نظریہ ہے, ذرا وہ بتائیے گا. مطلب ہم کس طرح کے کھیل کرتے ہیں یا جو آپ پہلے یہ کمرشل ایسپیکٹ جو ہے. دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کیونکہ ابھی ہماری سوسائٹی میں اتنی ایکسیپٹنس نہیں تھی جب ہم شروع کر رہے تھے تھیٹر, تو میں نے تو اس بات پہ کوشش کی کہ ہم پہلے ان کو ذرا تھیٹر کی طرف لائیں. تو اس میں کامیڈیز اور میوزیکلز یہ زیادہ رول پلے کرتے ہیں لوگوں کو لانے میں. لوگ سیریس نہیں دیکھنا چاہتے زیادہ, لیکن پھر ہم نے اب کوشش کی ہے کہ ہم سیریس پلیس کی طرف بھی جائیں, تو تھوڑا سا ملا جلا رکھیں تاکہ لوگ آئیں بھی دیکھنے. جیسے ینگسٹرز ہیں ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے ذرا کامیڈی ٹائپ, تو ان کو لانے کے لیے تھیٹر تک. اب جب وہ آ جاتے ہیں, جب انہیں یہ چسکا لگ جاتا ہے, تو پھر وہ سیریس بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح. تو اب ہر طرح کا کام ہو رہا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف کامیڈیز ہو رہی ہیں. اچھا, اس کو اگر آپ کے یہ کیمراز موجود ہیں سامنے آپ کے, آپ کی آواز کو اس وقت جو ہے وہ عوام بھی سن رہے ہیں, اور وہ ان لوگوں تک بھی آواز اب جا رہی ہے کہ جو شاید اس انڈسٹری کے لیے کچھ اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کس طرح مطلب تھیٹر انڈسٹری کو تھوڑا سا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ گو کہ پچھلے کچھ سالوں سے تھیٹر انڈسٹری بہتری کی طرف ہے, وہ رفتار قدرے آہستہ ہی صحیح مگر بہتری کی طرف ہے. تو کچھ اس میں جو آپ کی آواز ہے ایک تھیٹر کا حصہ, ایک ایسی ڈائریکٹر, ان کی آواز کیا ہوگی تھیٹر انڈسٹری کے لیے؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں, کیونکہ ابھی بھی بہت کم ہیں, اور خاص طور پہ خواتین ابھی بھی کم ہیں ہماری فیلڈ میں. اور صرف لوگوں کو لگتا ہے کہ ایکٹنگ ہی ہے یا ڈائریکشن ہی ہے یا رائٹر, یہ تو نہیں پتہ ہے. ابھی بہت ساری مطلب ایسی فیلڈ ہے جو ٹیکنیکل سائڈ ہے ہماری, وہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئی. جیسے لائٹنگ ہے, ساؤنڈ ہے, کاسٹیوم ہے, میک اپ ہے, یہ ابھی تک لوگوں نے نہیں ایکسپلور کی ہے. اور بہت سب آتے ہیں بس ہمیں تو شاہ رخ خان بننا ہے یا ہمیں کترینہ کیف بننا ہے. تو ذرا سا ہم اس کو ایز اے انڈسٹری دیکھیں. ہم اس کو ایز اے انڈسٹری نہیں دیکھتے, ہم کہتے ہیں بس ہم جائیں ایکٹنگ کریں اور ختم. صحیح. تو ہم کب اس کو انڈسٹری بنائیں گے جب اس کی باقی چیزیں بھی ہوں گی نا, جیسے ٹی وی دیکھتے ہیں مگر زیادہ وہ خوشی سے تھیٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ان سے پوچھیں گے کہ ان کی آخر خوشی جو ہے وہ صرف تھیٹر کے ساتھ کیوں جڑی رہتی ہے. ساتھ ضمیر صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. کیا بات ہے آپ کی. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کو تھیٹر پہ ہم لوگ زیادہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تھیٹر کر کے زیادہ مزہ آتا ہے کسی ایکٹر کو؟ تھیٹر ہو یا ٹی وی ہو یا فلم ہو, مجھے تو تینوں میڈیمز میں ہی مزہ آتا ہے. بٹ یہ ہے کہ تھیٹر سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے میری, یہ بات بالکل صحیح ہے. اس کا کوئی خاص وجہ نہیں ہے
کردار چاہے ٹی وی پہ ہو یا تھیٹر پہ ہو تو آپ ایک ہی طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور وہ پروسیس سارا سیم ہی ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ تھیٹر میں زیادہ کام ملتا ہے تو اس وجہ سے محنت کا پھل فوراً مل جاتا ہے. جی بالکل ہے نا, آپ نے جیسا کام کیا ہے ویسا اگر نہیں کام اچھا کیا ساتھ ہوٹنگ بھی ہوگی, پتہ چل گیا آج صحیح نہیں رہا کام, ہے نا. جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں ماڈلنگ کیا کرتا تھا, فیشن ماڈلنگ, تو مختلف شعبوں میں تھوڑا ہم نے بھی کام چکھا ہی ہے سر ہر جگہ پہ, مگر وہ جو ریمپ پہ واک کرنے کا مزہ تھا نا وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اسی وقت ہی آپ کے لیے سیٹی بجا دیتے تھے, خوش ہو جاتے تھے, یا لائک تو اسی وقت آپ کو اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. بالکل آپ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا ایسا لگتا ہے کہ محنت رنگ لے آئی. تو ابھی یہ جو پروجیکٹ آپ جو ڈرامہ کر رہے ہیں سبین صاحبہ کی اپنا ہدایت کاری میں نے سنا ہے کہ یہ بڑی خطرناک اور سخت قسم کی ڈائریکٹر ہے. نہیں, آپ نے شاید غلط سنا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جی سچ اگلوانے کی کوشش کی تھی, صحیح ہے, سچ نکل آیا, اچھی ہیں, صحیح ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اور بہت ہم اس پروجیکٹ پہ مل کر کام کر رہے ہیں, بہت لینینسی دیتی ہیں اور بہت آپ کو ایک کمفرٹ لیول دیتی ہیں. کیریکٹر جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں پراپر شیئرنگ ہوتی ہے, میم کا بھی انپٹ ہوتا ہے, ہم بھی اس میں کوشش کرتے ہیں کرنے کی. تو مزہ آ رہا ہے. جی بالکل. آپ بالکل تیار ہیں 5 مارچ سے یہ جو فیسٹیول شروع ہونے والا, بلکہ کل سے. یس جی کل سے شروع ہو رہا ہے ہمارا, آج سے 5 مارچ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا پلے. تو 17 مصروف اور محنتی, ہمیں تاریخ ہی یاد نہیں رہتی. کیا بات ہے, سوری. ہمارا پلے تو 17 کو ہو رہا ہے, تو ہماری تیاری بالکل پوری ہے اور ریہرسلز چل رہی ہیں. میرا اس میں کیریکٹر بیسکلی سٹوری جو ہے وہ ایک رائٹر کی سٹوری ہے, وہ پلیز لکھتا ہے اور میں اس میں ایک تھیٹر ایکٹر ہوں جو پلیز میں کام کرتا ہوں. اور وہ جو کہانی لکھ کے مجھ سے پرفارم کراتے ہیں ان کا ایک پرسیپشن ہے, وہ جس پرسیپشن سے کہانی لکھتے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی ایک پرسیپشن ہے, جو کہ اس پلے میں جو رائٹر کا رول جو پارس مسرور ادا کر رہے ہیں. مگر ریئل لائف میں کیا وہ چیز ویسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس پر پلے ہے. وہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو تو جو دیکھنے والے ہیں, جو عوام ہوں گے, کیا وہ اس وقت اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے؟ جس طرح کچھ لوگ ہیں جن کا لکھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کچھ ایسے میرے جیسے سادے جن کا پڑھنے سے بھی کوئی تعلق نہیں. بالکل. وہ کیسے ایک لکھنے اور پڑھنے والے سبجیکٹ کو بیٹھ کے دیکھیں گے؟ اس میں جو ایک کنیکٹنگ جو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپس پہ بیس کر رہا ہے یہ. تو انہوں نے جو کہانی لکھی ہے وہ میاں بیوی کی کہانی ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ اس کو ریلیٹ کریں گے جب وہ تھیٹر بیٹھ کے دیکھیں گے. تو ہاں جی میاں بیوی والا معاملہ جو ہے نا, یہ تو سب کو وہ تو یونیورسل معاملہ ہے, ایک جیسا ہی ہے. وہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی نیو یارک کے ہوں یا مرید کے ہوں تو پھڈے ایک جیسی ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست انہوں نے 2 شادیاں کی, بڑی ہمت والے آدمی ماشاءاللہ. تو ایک ان کی بیوی سندھ سے تھیں جنہیں اردو نہیں آتی تھی, پھر یہ یو ایس چلے گئے تو ایک بیوی وہاں سے یو ایس سے لے آئے. اچھا وہ بھی آ گئی, ان کو سندھی نہیں آتی, اردو نہیں آتی, اور انہیں انگریزی نہیں آتی. کہتا ہے دونوں پھر بھی لڑتی ہیں. کہ سمجھ نہیں آتی مگر لڑتی ہیں دونوں میں. صحیح, اچھا یہ ایشوز ہیں میاں بیوی والے تو کامن ہی ہیں. خیر, انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول اس میں 5 مارچ سے لے کے 22 مارچ تک اس میں بہت سارے پلیز آنے والے ہیں, جس میں پاکستان کی بہت ساری ٹیمز جو ہیں حصہ لے رہی ہیں, پاکستان سے باہر سے بہت سارے جو تھیٹر کے دلچسپی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ عام عوام کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے, وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, جن میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تھیٹر بڑا پسند کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جائیں اور جا کے ایک اچھی جو صحت مند تفریح ہے اس کو مطلب دیکھیں جا کے. تو
وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ بالکل ایز این آڈینس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں تھیٹر میں تو ایک لازمی ایلیمنٹ ہے نا آڈینس کا, اگر آڈینس نہ ہو میں ان کے بحیثیت آڈینس ہی ان کا کیس لڑ رہا تھا. جی تو وہ آئے, اور ٹکٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, 800 ہے ٹکٹ, اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے اس کو اور کم کر دیا ہے 400 فار اسٹوڈنٹس. تو بالکل آ کے دیکھ سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ رقم ہے. کوئی ڈسکاؤنٹ دیکھ کے اگر کوئی 7 کی ایج کا ہے, میری ایج کا کوئی بندہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ, تو اس وقت کیا ریئیکشن ہوتا ہے تھیٹر والوں؟ نہیں, ہم بالکل مان سکتے ہیں, اگر بس اسٹوڈنٹ کارڈ ہو تو آ جائے بالکل. اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح کے کارڈ بن جاتے ہیں. ہاں, ہر طرح کے کارڈز بن جاتے ہیں. نہیں صحیح ہے. خیر, تو رش وغیرہ ہوتا ہے, مطلب کھڑکی توڑ رش بنتا ہے؟ جی اب تو یہ حال ہو گیا کہ ہمیں لوگوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ ہے تو 200, لیکن اس سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, ہمیشہ 250-300 لوگ آ جاتے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ سیڑھیوں پہ بھی بیٹھے ہیں, نیچے ہی بیٹھے, بڑا ہاؤس فل قسم کا سین ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ہمیں بھیجنا بھی پڑ رہا ہے, آج کل یہ ہو رہا ہے. اچھا, تھیٹر کے حوالے سے سندھ میں سندھی تھیٹر جو ہے وہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہوا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب ہماری ایک اتنی پرانی زبان ہے, تو اس میں تھیٹر ہونا چاہیے. اس دفعہ بھی ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی ہو رہا ہے. اچھا, اس دفعہ بھی 2 سندھی کھیل بھی ہیں, پنجابی کھیل بھی ہیں. تو ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں, ہم نے تو میمنی میں بھی کھیل کی ہیں. ہاں, بلوچی میں بھی پچھلے دنوں ہوئے ہیں. جی وہ بھی ہوا. بہت محنتی کچھ ایسے فنکار موجود ہیں. ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو اس انڈسٹری کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کا 17 تاریخ کو ہے؟ جی, ہمارا 17 تاریخ کو کتنے بجے؟ 8 بجے. 17 تاریخ کو 8 بجے آپ نے جا کے یہ پلے ضرور دیکھنا, جس کا نام ہے جھوٹا سچ. جھوٹا سچ 17 مارچ 8 بجے الحمرہ نیپا میں آپ نے جا کے ضرور دیکھنا ہے. اور باقی جتنے بھی لوگ تھیٹر انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, یہ ان سب کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ان کی محنت ضرور رنگ لے کے آئے گی, اور پورے پاکستان میں لوگ جو تھیٹر جو ہال ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہوں گے, اور لوگ زیادہ سے زیادہ محظوظ ہوں گے. آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور نیک تمنائیں آپ سب کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے. دوستو, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو آج پھر ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے. کہیں ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج جمعرات کے دن پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہوتے ہیں, جن سے ہم روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور خصوصی طور پہ جو آپ دوستوں کا ہمارے پروگرام میں بذریعہ کال جو ایک حصہ ہوتا ہے, وہ استخارہ کے حوالے سے ہوتا ہے. آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. استخارہ کے حوالے سے کسی بھی شعبے میں, زندگی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں, استخارہ کی مدد لینا چاہتے ہیں, تو آپ اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ آپ پروگرام میں ہمیں لکھوائیں گے, اور دوران وقفہ استخارہ کیا جائے گا. اور وقفے کے بعد جیسے ہی ہم آئیں گے تو جو استخارے میں اشارہ آئے گا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. تو یہ ہمارے پروگرام. اس کے علاوہ اب آپ دین اسلام کے حوالے سے کسی بھی پہلو کے حوالے سے دین اسلام کس طرح رہنمائی کرتا ہے, اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ بھی پروگرام میں آپ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو استخارہ کے حوالے سے اور ایک شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. آپ کے لیے آپ کو بہت ساری نیک تمنائیں اور خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, پروگرام کا آغاز کریں گے ہم ایک بہت ہی اہم سوال سے, اور وہ ہے قرض کے حوالے سے. کہ قرض, اس کے بہت سارے اشارے آپ نے پہلے بھی رہنمائی کی ہے کہ یہ بالکل جائز ہے, ہمیں دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, مگر اس میں مختلف قسم کے مائنڈ سیٹ بھی ہیں. جیسے آج کے دور میں کوئی قرض کسی کو نہیں دیتا ہے, اگلے بندے کی اوقات دیکھ کے اسے قرض دیا جاتا ہے, وہ بے شک 2 سگے بھائی ہی ہوں. پھر کچھ لوگ جو ہے وہ محنت سے زیادہ وہ ادھار پہ یقین رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ یہاں سے پیسے لے لوں گا, آئیں گے تو دیکھی جائے گی, اور وقت پہ پیسے نہ دینے کی وجہ سے بھی ایک غلط چیز پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تھوڑی سی دینی رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
कर्ज के लेते वक्त इस बात का लाजमी शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया है कि हम ये बता दें कि हम आपको इस तारीख को लौटा देंगे। ठीक है, तारीख बताना ज़रूरी है कि भाई आज ले रहा हूँ मार्च में, अप्रैल की 5 तारीख को दूंगा, ये पहले बताना ज़रूरी है। अच्छा, ताकि उस वक्त तक वो कर्ज जिसने दिया है वो मतलब आपको परेशान भी न करे, और आप खुदा न खास्ता 5 अप्रैल तक पैसे नहीं पहुंचा सक रहे तो उससे जाके माजत करके 5-10 दिन और बढ़ा लें, सही। तो तनाजा ना हो। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे आका रहमत आलमियान है, पूरी कायनात के लिए रहमत, हमेशा हमेशा के लिए ना। जन्नत में जाने तक भी हमारे आका की रहमत कायम और दायम रहेगी ना। बेशक बेशक। तो आप बावजूद रहमत आलमियान होते हुए भी आपके सामने जनाजा मौजूद है, आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उस शख्स के बारे में पूछा गया कि क्या ये कर्जदार था, तो कहा हाँ इतनी दिरहम कर्ज है था। तो आपने फरमाया तुम जनाजा इसका पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। इससे पता चला कि कर्ज लेकर मरना ये कितना बुरा है। तो बेहतर तरीका है कि बंदा कर्ज ले तो लिख ले घर में, और बच्चों को कहते कि मैंने फलां से इतना कर्ज लिया, ताकि वो हमारे मरने के बाद लौटा दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं इसका कर्ज जो है अदा करता हूँ। फिर आका ने जनाजा पढ़ाया। अच्छा, मैं एक बात अर्ज करूंगा कि मैं कुछ अर्से पहले सुप्रीम कोर्ट गया था इस्लामाबाद, साकिब निसार साहब के पास, जब डैम की बात चली थी जिसमें तकरीबन 10 अरब रुपए माशाल्लाह जमा हो चुके हैं। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 1 करोड़ 21 लाख जमा हुए थे, या 1 करोड़ 20 लाख जमा हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर वो वाहिद इदारा था जिसने उस वक्त मेरे हाथ से 1 करोड़ 30 लाख रुपए साकिब निसार के हाथ में दिए थे, मैंने चेक किया था। माशाल्लाह। तो ये बड़ा एजाज था। अच्छा, बात कर रहा था कर्ज की, तो साकिब निसार साहब ने उस वक्त मुझे कहा कि हम कितनी बड़ी तकलीफ में है कि हमारा पूरा पाकिस्तान अगर 22 करोड़ तो बच्चा बच्चा इतने हजार या लाख रुपए के आसपास का कर्जदार है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई बाप चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कर्ज में दब जाए या मेरे कर्ज को वो उतारे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो है रियासत के जो जिम्मेदार है ना, आज भी आके सोचें कि 100 बिलियन से ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर है। अगर ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब हैं, ये हैं सदर पाकिस्तान है, वजीर आजम है, चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी, ये बैठे, यकीन करो पाकिस्तान का कर्ज अगर ये 4 अफराद बैठ जाते हैं ना, और फिर हम व्यापारी लोगों को बुलाते हैं, हमसे पूछो, यकीन करें हम पाकिस्तान का कर्ज 1 महीने उतारने की ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने में? 1 महीने के अंदर, यानी इतना पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला की रहमत से ताकतें हैं कि हम पूरी दुनिया के खाली हमारे पाकिस्तानियों को कह दें ना कि भाई मेहरबानी करके आप ये जो पैसे भेज दें हुंडी के जरिए, बराए मेहरबानी अपनी तनख्वाहें जो है ना हमारे पास पाकिस्तान में मतलब मैंने के बजरिया कानूनी भेजे, तो हर साल $2 बिलियन का तो ये फायदा हो जाएगा, $2 बिलियन का ये। अच्छा, इतना ह्यूज डिफरेंस आ सकता है? $2 बिलियन। मेरी भाई पाकिस्तान के वफाकी सेक्रेटरी बराए फाइनेंस से मेरी बात हुई है, जो इस वक्त मौजूदा नहीं है। हाँ, तकरीबन $2 बिलियन जो है ना हर साल पाकिस्तान में खाली ये बढ़ सकता है, खाली जो पाकिस्तान ने कानून भेजे, अब ये गैर कानूनी भेजते हैं। हाँ, दूसरा ये कि मतलब ये नहीं कि जो पाकिस्तान में पैसा वहां जमा रखा है ना, वो अगर पाकिस्तान में भेज दें और वो पाकिस्तान की बैंकों में चला जाएगा, चलो वहां से डॉलर आएगा, यहाँ से पाकिस्तान जो है इनके पैसे जो है पाकिस्तानी करेंसी में इनकी बैंकों में मुंतकिल कर देगा। तो मकसद कहने का ये है कि हमारे पास एक जरिया तो ये, दूसरा हमारे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं पाकिस्तान में कि जो फालतू हैं, इनको फरोख्त कर दिया जाए तो बहुत सारा पैसा उतर सकता है। अच्छा, अभी गुलजार साहब से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि हजरत साहब इस वक्त कराची में जो हालात हैं आपके सामने, देखिए किसी बिल्डर ने अनाउंस किया कि भाई फला प्रोजेक्ट अनाउंस किया, अब लोग बेचारे अपने पैसे लेकर वहां पहुंचे, जी हाँ, समझे। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी साहब ने उसको अप्रूवल कर दिया, नक्शे अप्रूवल हो गए, सब अप्रूवल, और अब मतलब वो बिल्डिंग खड़ी हो गई इतनी मंजिला, और इसके बाद मतलब यानी कि पता चला कि ये तो गैर कानूनी है, तो अब ऑर्डर आ गया कि इसको डिमोलिश कर दो। अब करोड़ों रुपए का वो सब मटेरियल जाया हो रहा है, अवाम के पैसे लगे हुए हैं। अवाम, अच्छा अवाम तो रुल गई ना, वो तो मालिक तो कह देता है भाग जाएगा वो। हाँ, तो अवाम जिसने पूरी जिंदगी में जो जमा किया था वो सारा उसके जा रहा है। मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के गुलजार साहब से कि भाई इसके लिए कुछ गौर करें, वतन अजीज वैसे इतनी तकलीफ में इतना मरकूज है, अगर ये हजरत हमारे चीफ जस्टिस साहब जरा सा गौर करें, गौर सोचें, तो ये सारे इनके पैसे ले लिए जाए, इनको क्या कानूनी कर दिया जाए, भले इससे मेरे ख्याल अरबों खरबों रुपए और आ जाएंगे, अरबों खरबों रुपए और आ जाएंगे। यकीन का जैसे बहरिया से पैसे आ रहे हैं ना, जी 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 जी,
खरबों रुपए जाए, खरबों रुपए, अगर ये हजरत हमारे सोच रहे हैं तो वरना एक बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। अच्छा फिर क्या है, अच्छा बेहतर मंसूबाबंदी की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ी मंसूबाबंदी बेहतर करके। देखिए मंसूबाबंदी ये हमारे आका है, हम इनको अपना आका मानते हैं चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन मकसद कहने का ये कि हम बच्चे सही, देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बच्चा भी कोई मशवरा देता था तो उसकी बात को अगर दुरुस्त होती तो कबूल। जी हाँ, हमारी बात दुरुस्त हो सकता है ना हो, लेकिन कम से कम ये बात तो तय है ना कि भाई इससे रियासत को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ। अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। फिर ये कि जितनी फैक्ट्रियां चल रही थी, एक बिल्डिंग बनती है, न जाने कितने मजदूर लगते हैं, कितनी फैक्ट्रियां इस पे इस्तेमाल होती हैं, ये सारी की सारी फैक्ट्रियां इस वक्त तज़-बज़ का शिकार है कि नई इमारतें कैसे बनाए। नहीं तो भाई एक तो ये ख्याल हो जाए, दूसरा जिन लोगों ने ये किया था, नक्शे पास किए थे, अप्रूवल दी थी, उनको तो कोई आदमी हाथ डाले ना। जी हाँ, जी हाँ, असल करप्शन में उन्होंने अपना हाथ बटाया। तो मैंने कहा कि जो पिछले चीफ जस्टिस साहब ने फिक्र की थी कि पाकिस्तान का कर्ज जो बच्चे पे कर्ज है, तो ये भी और सब मिलकर सोचे ना, तो ये एक साल 2020 में मेरे भाई ये काम हो सकता है, पाकिस्तान की जान छूट सकती है। पाकिस्तान के अंदर इतने लोग मुखलिसीन मौजूद हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर कि इतने मशवरे दे सकते हैं, इतने मशवरे दे सकते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं आखिरी बात कहूंगा, जब पीएम साहब से मेरी मुलाकात तो मैंने इनको यही कहा कि जनाब आला आप जो है चाहते हो ना कि 1 करोड़ लोगों को मुलाजमत दो, उसके लिए यही होगा कि आप हमसे मिले, ताजिरों से मिले, आप हमारे चैम्बर से मिले, आप हमारे फेडरेशन से मिले, हमारी हर तरह की चैम्बर बनी हुई हैं, तो इन लोगों से मिले, आपको 1 करोड़ की मुलाजमतें हम देंगे इंशाल्लाह, आप कुछ टेंशन नहीं देंगे, लेकिन आप आगे बढ़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बेहतर अंदाज से काम करने की, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है और हमारे यहाँ इस वक्त बहुत ज्यादा गुंजाइश है, तो हमें अपनी जो है इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे करनी पड़ेंगी ताकि हम। सर मैंने कोई बात गुस्ताखी वाली की हो तो चीफ जस्टिस के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। आपने वो जो रेफरेंस दिया है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है, तो आपने ये बड़ी अच्छी अच्छा हवाला दिया है। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करेंगे, देखते हैं कौन है और क्या सवाल लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? बड़े दिन बाद आपके यहाँ कॉल लगी है, आवाज गालिबन आ रही है मेरी। यूसुफ अंकल आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। और मेरी बहुत बड़ी खुश नसीबी है बेटा कि मौलाना बशीर फारूकी साहब से मेरी हम कलामी होने जा रही है। अल्लाह ताला इसके लिए नेक घड़ी और मेरी इनकी दुआओं के साथ मेरे साथ करे। माशाल्लाह, बात कीजिए, आप बात कीजिए मौलाना साहब से। छोटे छोटे मुख्तसर आम आदमियों के सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, फरमाइए। दुआओं की दरख्वास्त के साथ आपसे 3 सवाल छोटे छोटे से अर्ज करने। जैसे उमूमन ये होता है कि अब्दुल हई नाम है, अल्लाह के नाम के साथ नाम होते तो लोग वो उसको खाली हई कह के पुकारते, तो ये कैसा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी उम्र 72-73 साल हो गई है। अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी नेमतों से नवाजा है, वक्त भी आए ऊपर नीचे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी के आगे मुझे ये नहीं कर्ज मांगना पड़ा। कर्ज क्योंकि मौजू है ना, मुझे आज तक जरूरत पड़ी कि किसी से कर्ज लूं। ये अल्लाह का एहसान है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, सब चीज करता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पर तो एतबार होना ही नहीं चाहिए। इंसान खताओं का पुतला है। अगर मैं ये मेरे दिल में नीयत है कि मेरी मौत ईमान पर आए, तो इसके लिए कोई विर्द ऐसा बता दे कि मैं हर वक्त पढ़ता रहूं तो ईमान पे मौत आ जाए, उसके अल्लाह ताला के रहम फजलो करम से और नबी करीम के सामने शर्मिंदा ना हूं कि उनकी उम्मत में से हूं और मैं दोज़ख में जा रहा हूं। मेरी रहनुमाई फरमाइए। बहुत शुक्रिया। यूसुफ अंकल, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया, बड़े दिन बाद आपसे बात हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको और ज्यादा खुश रखे। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो ये सवाल जो है ये यूसुफ साहब का, और एक और सवाल भी हमारे पास आया हुआ है वो, और दौरान वक्फा भी हम सवालात लेंगे, हम ये सारे सवालात के जवाब देंगे। वक्फे के बाद कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہم شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. تو استخارہ کے حوالے سے خصوصی یہ نشست ہے. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں, وہ سوالات ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے, مگر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ آج کا اخبار ہے. آج کے اخبار کی جو سب سے پہلی جو سرخی ہے وہ ایک بڑی ایک الگ سی خبر ہے جو ہم نے آج تک کبھی نہیں سنی. وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس سعودی شہریوں کے لیے بھی عمرہ معطل, حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے پر پابندی. یہ ایسی خبر کبھی ہم نے سنی ہے, اور یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایسی خبر اللہ کبھی کسی کو سنائے بھی نہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے میں مجبور کیا گیا, وہ لمحات ایسے ہو سکتے تھے کہ اس میں شاید حرم میں کسی کو داخل نہ ہونے دیا جاتا ہو, کعبۃ اللہ میں, ہے نا. شاید اس کے بعد 14.5 سال میں کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا. کتنا بڑا عجیب و غریب حالات ہیں, سوچیں نا. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جس سے تم اپنے دشمنوں سے بچے رہو, تمہارا رزق اللہ تعالیٰ دیتا رہے. اے اللہ کے بندو, دن رات اللہ سے دعا مانگو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ایک دعا میرے آقا یہ مانگا کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ دعا میں بار مانگتا ہوں. میں پورے ناظرین اور سامعین کو کہوں گا کہ یہ دعا مانگا کریں. حضور دعا کرتے تھے, ترجمہ اردو کا, اے اللہ برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا. یہ 5 دعائیں حضور کرتے ہیں. یہ حضور کے الفاظ ہیں, اے اللہ برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا. ابھی کتنی جامع دعا ہے. یہ دن کتنے برے ہو گئے, سمجھ لو. سوچے کہ یار بری گھڑی برا وقت ہے, یہ کتنی برے. تو یہ برا دن ہے کتنا کہ آپ مطلب اب مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے, مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی کتنا بڑا چینج ہے سر. آپ سوچے تو صحیح, یعنی اس خبر سے پہلے مر جانا چاہیے تھا ہم کو. کتنی بڑی بات ہے, خبر کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی پابندی لگا دی گئی بقول اس خبر کے, اور یہ جنگ اخبار ہے بھائی. مگر یہ اس وقت یہ جو بھی فیصلہ لیا گیا یہ عوام کی, یہ نہیں کہتا کہ غلط صحیح پر نہیں جا رہا جناب. میں کہتا ہوں حالات کتنے کہ مطلب ایسا دن بھی آنا تھا کیا. ہماری کیا ایسی غلطی ہے, ہم مسلمانوں کی کیا ایسی بے ادبی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو تو میں نعمت بڑھاتا ہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنِّي عَذَابِي لَشَدِيدٌ, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ نہ کیا ہو سکتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ادب نہ کیا ہو. آج ہر جیب میں موبائل ہے, کعبۃ اللہ میں لوگوں کے موبائل بج رہے ہوتے ہیں, میوزک کی آواز پھیل رہی ہوتی ہے, لوگ طواف سے بڑھ کر وہ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مدینہ پاک میں سرکار کے در دولت پر جہاں آواز نکالنا منع ہے وہاں لوگوں کے موبائل بج رہے ہوتے ہیں. تو کہیں یہ تو نہیں ہے, کوئی یہ بات تو نہیں ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت. ہاں, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں سعودی حکومت کو لعن طعن نہیں کرا بھائی, میں اپنے آپ کو لعن طعن کر رہا ہوں کہ ہم کتنے بد نصیب ہو گئے. کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہم ہٹ گئے ہیں اور ہم نے کچھ غلط عادات اپنا لی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بے ادبی جو ہے نا, یہ قرآن پاک میں کوئی گناہ ایسا نہیں فرمایا جس گناہ کا وبال یہ ہو کہ اس گناہ کے بعد تمہارے سارے اعمال تباہ کر دی جائیں گے سوائے بے ادبی کے. قتل کا استثناء ہے کہ اگر تم نے ہمارے پیارے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی کر لی تو ہم تمہارے سارے اعمال تباہ کر دیں گے, یہاں تک کہ تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. آواز کی اتنی ممانعت ہے تو پھر یہ تو موبائل کے میوزک بج رہے ہو تو کیا قیامت ہوگی. اللہ اکبر. اور وہ لوگ جو اس دفعہ حج کا ارادہ رکھتے تھے اور ان کی پتہ نہیں زندگی میں ایک دفعہ انہیں موقع ملا ہوگا کہ اس دفعہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں یا تو
ان کا تو جانا پھر سے رک خوف سے گیا. برا حال ہو گیا ہوگا. وہ کیا پریشان ہوں گے کہ شاید ہماری حاضری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کیا پتہ نہیں کیا کیا خیالات آ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں. بس یار یہ بہت بڑی بات. پھر سن لیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارا کے فرماتے ہیں, اے اللہ برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست, برے ہمسایوں سے بچا. یہ دعا مانگا کرو, میں بھی مانگتا ہوں, روز تک مانگتا ہوں, آپ بھی مانگے, سب مانگ لیں انشاءاللہ. آتے ہیں سوالات کی طرف, کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ آج کل پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پاس کم ہوتا ہے, کچھ کمرشلز کی زیادتی کی وجہ سے, جو کہ آپ دوستوں کی زیادہ پسندیدگی کی وجہ سے. حاجی صاحب کا ایک سوال ہے. حاجی صاحب, انہوں نے شہر اور پورا نام نہیں پتا, حاجی صاحب کے نام سے سوال آیا ہمارے پاس. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جانوروں کے کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں, یہ تو کیا مناسب ہے پیسہ لگانا؟ استخارے میں اس کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کی اجازت ہے, لیکن پوری طرح یہ دیکھ لیں کہ آپ پیسہ شرعی طور پہ لگا رہے ہیں یا کہیں سودی معاملہ نہ ہو جائے بس. اچھا ٹھیک ہے, اس میں سود یا کوئی حرام پیسہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ایک طرح سے اگر بے و شرح ہو رہی ہو نا, کاروبار انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, تو پہلے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ میں اس طرح پیسہ لگا رہا ہوں, میری ورکنگ پارٹنر ہوگی یا میری مطلب پیسے کی پارٹنرشپ ہوگی, اس کی ورکنگ پارٹنرشپ, اس میں جائز اور ناجائز کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں. اچھا, زندگی میں کبھی بھی کوئی انویسٹمنٹ کرے نا تو پہلے کسی عالم یا مفتی سے مسئلہ پوچھ لیا کرے, ورنہ پھنس سکتا ہے, یعنی سود میں پھنس سکتا ہے. اچھا, وہ جو علماء کا انتخاب ہے وہ بھی ایک الگ سوال ہے, کیونکہ جس کو بزنس کے حوالے سے تھوڑی سی نہیں, جو مفتیان کرم ہوتے ہیں نا, دارالفتاء ہوتے ہیں, ان کو یہ مسائل پتہ ہوتے ہیں. ہر مسجد کے امام سے یا مجھے سے ہر آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سے تو پوچھنا نہیں, لیکن ایک مفتی دارالفتاء اہل سنت چلا جائے, کہیں چلا جائے. صحیح. دوسرا سوال ہمیں یوسف صاحب نے کراچی سے کیا. ان کے دو سوال ہیں. سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ جو نام رکھے ہوتے تھے, عبد الحی ہے, عبد القیوم ہے, تو وہ جب نام رکھ لیتے ہیں تو بعد میں وہ حی اور قیوم اس طرح پکارا جاتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے اس طرح نام رکھنا اور ہمیں اس طرح پکارنا؟ نام تو رکھنا جائز ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ دو نام. ٹھیک ہے, عبداللہ اور عبد الرحمن, عبداللہ اور عبد الرحمن, اور محمد اور احمد. لیکن یہ فتاوی یہی ہے کہ اللہ کے نام جو ہے ان ناموں کے ساتھ عبدال کہنا لازمی ہے, ورنہ گناہ ہوگا. اچھا, رحمان صاحب آئیے, رحیم صاحب آئیے, تو یہ گناہ کس کو ہوگا, پکارنے والے کو, رکھنے والے کو؟ نہیں, رکھنے والے کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن رکھنے والا شروع سے جب بچے کو, جب بہن نے بیٹے کا نام رکھ دیا عبدالستار, تو اس کو عبدالستار پکارتا رہوں گا تو اس کے ہر ایک کی منہ پہ عبدالستار ہی آ جائے گا. اور اگر میں ستار پکارتا رہوں گا تو پھر پوری دنیا ستار پکارتے رہے گی. ماں باپ کے ابتدا میں تو پہلی بات یہ کہ عبد کے بغیر بولنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. بالکل صحیح. ان کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری عمر 72 سال ہے, قرض کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے کبھی قرض نہیں لینا پڑا. اب ان کی یہ چاہتے ہیں, رہنمائی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیے کہ میں وہ پڑھتا رہوں اور میری جو موت ہے وہ ایمان پر آئے, یہ ان کی خواہش ہے. دیکھیں, وہ اس کے وظائف لکھے علماء کرام نے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ ہے بلیہ بن ملکان, کنیت ابو العباس. بلیہ بن ملکان کنیت ابو العباس, یہ نام اگر کوئی یاد کر لیتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اچھا جی, حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے بلیہ بن ملکان کنیت ابو العباس. اب یہ یاد نہیں ہو سکے گا, میں اس کو لکھ کر فیس بک لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا, وہ حدیث پاک کے جو بندہ یہ دعا کیا کرے گا, یا اللہ میرا ایمان اور عافیت کے ساتھ خاتمہ ہو, تو اس کا ایمان اور عافیت کے ساتھ خاتمہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. تو نماز میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے, ہر دفعہ لازمی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا ایمان, خالی ایمان پہ نہیں, ایمان اور عافیت کے ساتھ, کیونکہ ایمان پر تو خاتمہ جلنے والوں کا بھی ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ والوں کا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دعا کرو گے کہ اللہ ایمان پر عافیت, تو سکون سے نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤ گے یا آرام سے جاؤ گے. ہمارے پاس کل 3 منٹ ہیں, اور ہمیں اس میں شاہین صاحبہ کا اسلام آباد سے, ان کے سید طارق صاحب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا. ان کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہے, تو ڈاکٹرز نے تجویز کیا ہے, آپریشن تجویز کیا, تو کیا آپریشن کے بغیر ہو سکتا ہے ان کا علاج؟ ان کے 2 سوال تھے, 2-3. ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا آپریشن کرایا جا سکتا ہے, تو ان کی استخارے میں اجازت نہیں آ رہی, یہ کافی عمر رسیدہ ہے. اچھا, تو ان کی استخارے میں ریڑھ کے آپریشن کی اجازت نہیں آ رہی. وینٹیلیٹر پہ تھے ان کے کزن, وہ دوسرے.
پھر انہوں نے کہا کہ اس آپریشن بچنے کا وظیفہ تو یہ ہر ایک کے لیے آپریشن بچنے کا وظیفہ ہوتا ہے 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن یا سلام، یہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی. اور وینٹیلیٹر پر کہا کہ آج کل فوراً کسی کوئی بندہ وینٹیلیٹر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے، ہم اور آپ سب کیا کریں، تو یا حفیظ و یا اللہ کا ورد کریں کثرت کے ساتھ، یا حفیظ و یا اللہ، یا حفیظ و یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا کرم ہوگا. میں ایک بڑا چھوٹا سا وقت تو ایک واقعہ سناؤں. ایک صاحب مجھے ملے 2-3 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب مدینہ پاک میں بہت ہیوی ہیں، بہت ایکسٹرا ہے، اور انہوں نے شاید زندگی نماز ہے نا اس پہ پڑھی ہے کرسی پر. تو ابھی مدینہ طیبہ میں کوئی ایک عام افریقی شخص وہاں سے آیا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ آدمی نماز پڑھا ہیوی بھی ایکسٹرا ہے، تو کہا اس کو کہا کہ تم نے یہ گھٹنا ہے نا اس پہ لکھو یا سلام ہو یا حفیظ ہو، یا سلام انگلی سے. ٹھیک ہے. تو وہ جس نے کہا کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمین سجدہ کر رہا ہے، وہ زمین میں سجدہ کر رہا ہے بندہ، اتنا فرق پڑ گیا کہ وہ اچھا جتنے جانے سب حیرانے کہ بندے کو کیسے گیا. سبحان اللہ. تو اللہ کے نام یا سلام ہو، یا اس کا انگلی سے لکھو. افریقی آدمی تھا، انون آدمی تھا، اس نے کہا یہ کرو یا سلام ہو یا حافظ اس پہ لکھو. تو یہ برکات ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے پاس کچھ سیکنڈ باقی ہیں. میں آپ کی دعا کے ساتھ جو ہے اجازت چاہوں گا دوستوں. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے سب مزید سوالات لیں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہمیں طارق صاحب کے لیے خاص دعا کا کہا گیا، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرما. ان کو بھی اور پورے عالم میں جتنے مسلمان وینٹیلیٹر پر ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں، سب کو شفا عطا فرما. ہم سب کو، پوری امت کو برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا، اور ہم مسلمانان عالم پر اپنی رحمت فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.